جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ احتجاج کا اعلان تو کر دیا گیا، کیا کسی تیسری قوت کا انتظار ہے یا پھر بجٹ کے حوالے سے یا نیکسٹ الیکشنز کے حوالے سے یہ سیاست کی جا رہی ہے؟ اپوزیشن اس حوالے سے متحد کیوں نہیں ہے؟ اور جو ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ جنرل کیانی نے جو کل اپنی تقریر میں 2 منٹ کی تقریر میں سب کو ایک واضح میسج دے دیا، تو کیا اس سے سارے خاموش ہو گئے یا پھر لانگ مارچ جلسے جلوس کا سلسلہ جاری رہے گا؟ کیوں شاہ صاحب کچھ ایسا ہی ہوگا؟ دیکھیں جی، جنرل کیانی صاحب قابل احترام ہے، مطلب ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن وہ بجائے مطلب مشورے دینے کے ان کا اپنا فیلڈ ہے، وہ اپنے فیلڈ کی طرف توجہ دیں۔ انہوں نے کہا سب اپنی اپنی حدود میں رہ کر کام کریں، آئینی ادارے بھی اپنی اپنی حدود میں رہ کر کام کریں۔ آج بڑے سب خاموش ہو گئے، میاں صاحب بھی بڑے پتہ نہیں مجھے کون خاموش ہو گیا، مجھے نہیں پتا عمران خان نے بھی سنبھل کر سٹیٹمنٹ دی، یہ ڈنڈے والے نے اپنا کردار ادا کر دیا کیا؟ مجھے نہیں پتا کون خاموش ہوا کون نہ، میں تو اصول کی بات کر رہا ہوں، مطلب کہ آج تک یہ پچھلے 62 سال کی ہسٹری میں یہ سیاستدان اپنی حدود میں نہیں رہے، مطلب یہ اچھی بات نہیں ہے کہ وہ ایٹ دس جنکچر، جبکہ ایک کرائسس ہے، کانسٹیٹیوشن کا کرائسس ہے، پالیٹکس سے کرائسس ہوتا رہتا ہے، ہو جائے، وہ لوگ سمجھتے ہیں۔ پالیٹیشینز جو ہیں جنہوں نے زندگیاں عمریں گزار دی ہیں، مطلب ہے، اور جس کی ایک پارٹی میں 50 لاکھ ممبر ان کا رکن ہے، وہ سمجھتے ہیں۔ تو واقعی پھر آپ کا لانگ مارچ ہوگا، آپ کا لانگ مارچ جو رائٹ جو دیکھیں جی اعلان نہیں کیا نا سر، آپ نے ڈیٹ کا اعلان نہیں کیا۔ شاہ جی ڈیٹ کون سی ہے؟ نہیں، میں ڈیٹ لانگ مارچ سوال یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت جو ہے اس کا اپنا میکنزم ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کے سیاسی رائٹس کون سے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس کون سے ہیں، کانسٹیٹیوشنل رائٹس کون سے ہیں، پارلیمانی رائٹس کون سے ہیں، وہ سمجھتے ہیں۔ تو لیکن شاہ صاحب ڈیٹ مجھے بتا دیں، لانگ مارچ کی ڈیٹ جو میاں صاحب کل بڑی بول رہے تھے، بڑکیں بھی ماری کہ ہم لانگ مارچ کریں گے، آپ میری بات سنیں، خاموش ہو گئے، لانگ مارچ کب ہوگا؟ کہاں پر خاموش ہو گئے؟ یعنی آپ میڈیا تو یہ کہتا ہے کہ یہ جس طرح میٹر چلتا ہے، یہ ہم نے نہیں کہا میٹر چلے گا، میاں صاحب تو بول رہے ہیں نا، میں نے بولا صرف یہاں تک نہیں ہے، ہمیں کہتے ہیں فوراں چھوڑ دو، میری باری ہے۔ اچھا آپ بولو۔ میں نے میری بات نہیں، ادھر نہیں، صرف یہ نہیں ہے وہ ان کے، میں لانگ مارچ کی پوچھ رہی تھی نا کہ ڈیٹ نہیں آئی۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس کی سنجیدگی کا مظاہرہ آپ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون کا یا میاں نواز شریف صاحب کا، کہ کس حد تک سنجیدہ ہے وہ اس لانگ مارچ پہ، اور یہ ہوگی، یہ بات ہے سنجیدگی کا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی، حتیٰ کہ ناہید بی بی کو بھی، لیکن وہ آپ کے ساتھ نہیں آئے۔ یہ اس لانگ مارچ سے پہلے آپ کا سونامی مارچ ہوگا۔ پیپل پارٹی کو پوزیشن دینا چاہتے ہیں تو دیتے رہے، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ یہ پھر اس کا مطلب سمجھوتا ایکسپریس میں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف ساتھ ہے، لیکن آج عمران خان کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ سمجھوتا ایکسپریس میں ساتھ ہے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ اپوزیشن جو ہے وہ متحد نہیں ہے نا، وہ ہمیں نہیں نظر آئی، ڈیوائیڈڈ، آلریڈی ڈیوائیڈڈ۔ تو ہم میں یہ اپوزیشن ہے، 60% آف پاکستان پہ تو ان کی حکومت ہے، اور پچھلے 4 سال میں شاہ جی مجھے بات تو کر رہے تھے، پچھلے 4 سال میں کوئی 2-2.5 سال تو یہ اکٹھے مل کے حکومت کرتے رہے ہیں وہاں پہ، اور اس کے بعد کئی دفعہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اگر کسی زرداری صاحب کو کوئی خطرہ ہوا تو میں آگے ان کو بچاؤں گا، اور انہوں نے مطلب ہے، اور اگلے دن انہوں نے پتہ نہیں کون سی کمیٹی تھی، انہوں نے کون سی کمیٹی تھی، اس سے بائیکاٹ کیا، گیلانی صاحب نے فون کیا، پھر اس میں شامل ہو گئے۔ تو یہ تو ہماری نظر میں یہ اپوزیشن، تو پھر آپ کا سونامی مارچ آ رہا ہے، یہ بتا دیں سونامی مارچ کا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے تو اپنا لیکن میں پہلے ایک عرض کر دوں کہ یہ جس دن واقعی اپوزیشن بنیں گے نا، اچھا انہوں نے اگلے دن کہا کہ جی ہم اسمبلی میں نہیں آنے دیں گیلانی کو، پھر کیا ہوا؟ مطلب کہ وہ آئے، تقریر بھی کی، آپ نے کہا اس سیٹ پہ نہیں، چوہدری صاحب نے کہا اس سیٹ پہ بیٹھنے نہیں دیں گے گیلانی صاحب۔ مجھے شاہ صاحب یہ بتا دیں 25 مئی کو بجٹ ہے، یہ بجٹ پاس ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے؟ 25 مئی کو جو بجٹ ہے، جی شفقت صاحب، کہ جس دن یہ اپوزیشن بن جائیں گے اس دن، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ ڈیمونسٹریٹ کریں کہ جی یہ ہمارا، میں پوچھ لیتی ہوں نا 25 مئی کو سر بجٹ آ رہا ہے اور یہی پرائم منسٹر انہی کی کیبنٹ بجٹ پیش کرے گی، تو کیا آپ انکانسٹیٹیوشنل، غیر آئینی بجٹ کو سپورٹ کریں گے؟ غیر آئینی ہوگا، غیر قانونی ہوگا۔ کیا کریں گے؟ اگر وہ کرنے والا بتائیں گے آپ کو کیا کریں گے، لیکن یہ کہ یہ بالکل اگر اس کیبنٹ میں ہوتا ہے جو کہ ڈیفنکٹ کیبنٹ ہے، جو کہ فارغ کیبنٹ ہے، فارغ پرائم منسٹر صاحب ہے، بجٹ پہ سپورٹ نہیں آپ کو کریں گے، ایک لانگ مارچ آپ کے لیے آ رہا ہے، تو کیا واقعی آپ لوگ بحران میں لے کے جا رہے ہیں ملک کو؟ بات یہ ہے کہ میں اب بات یہ ہے کہ ان کی جو، اگر مجھے اجازت دیں ان انٹرپٹڈ،
وہ یہ ہے کہ ڈیٹ ان کی ان آفس ہے, انہوں نے جلدی میں خود ہی فیصلہ کر لیا, ٹھیک ہے, کس لیڈر سے انہوں نے مل کے مشاورت کی, انہوں نے اگر لانگ مارچ کا دیا تو کہ عمران خان کوئی چھوٹا لیڈر ہے, وہ دوسرے جو بیٹھے ہیں وہ کوئی چھوٹے لیڈر ہیں, مطلب وہ ان کی دم چھلے بنیں گے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا, ان کے فیصلے میں وہ شامل ہوں گے. نواز صاحب میرے لیے بڑی عزت کی جگہ, میں واقعی دل سے عزت کرتی ہوں, وہ ایک سیاسی کارکن ہے, مگر آج بھی وہ لکھی ہوئی تقریر پڑھ رہے ہیں, جیسے میمو میں لکھی لکھائی کام انہوں نے کر دیا, آج بھی کھڑے ہوئے لکھی ہوئی تقریر پڑھے. وہ بہت بڑا لیڈر ہے اس کو, اور وہ آیا بھی ہیں, مدد کے لیے بھی آئے اس کی جمہوریت کے لیے. آج میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ ان کے پاس بہت سے ایسے معاملات ہیں جن کا انہوں نے جواب دینا ہے, اور مثلا انہوں نے جو $36 ملین ہے وہ کہاں سے لائے, انہوں نے معافی ڈکٹیٹر سے جو لکھ کے کیوں مانگی, پورے خاندان نے مانگی, انہوں نے مہران بینک سے ISI سے پیسہ کیوں یہ تو چلے ماضی کی بات ہے, آپ نے پھر چارٹر آف ڈیموکریسی کے ساتھ کیوں سائن کیا, اور ہمیں آگے کیا کیا, سوئس بینک میں جا کے جمع کرا دی ان کے زرداری صاحب کے نام, وہ ہم نے جمع کرا دی. جناب آصف علی زرداری صاحب جیل میں رہے, ججز ان کے تھے, ججز کو یہ فون کرتے تھے, ہمارے مامے تھے, مامے تھے ان کے ماما جان, فل ڈوز یہ سیاست ہو رہی ہے. اب یہ بات میں یہ ریکارڈ کی بات ہے, ٹیپیں چلا لیں, سیف الرحمان فون کر رہے ہیں, چیف منسٹر بات کر رہے ہیں, خدا کے لیے اس وقت الزام آپ نے جو لگایا ثابت کرتے جیل میں ڈالتے. چھوٹی سی بات, یہ ڈرامہ ماضی میں دیکھتے رہے, 80s 90s کی سیاست ہے یہ, 80s 90s کی سیاست, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, نہیں کریں گے. چارٹر آف ڈیموکریسی ناظرین کو بتا دیں آپ نے ان کے ساتھ کیوں سائن کیا, آپ ان کے ساتھ بھائی بھائی زرداری صاحب, نواز شریف بھائی بھائی کیوں بنے, اگر عوام کو بے وقوف بنایا گیا, دونوں سے معذرت کے ساتھ, یہ تو اسٹیٹس کو کی پارٹی ہے, نہیں تو پھر عوام کو بے وقوف بنایا دونوں پارٹی ڈیموکریسی میں ہماری مفاہمت کو ہماری کمزوری سمجھتے رہے. آخر قوم پوچھتی ہے ڈالر فریز کیے تھے تم نے, پھر ایسا معافی مانگی گئی, ماضی کی غلطیوں کی شفقت سے بات گوائیں, ماضی کی غلطیوں کی معافی مانگی گئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈالر اور وہ دولت کدھر گئی, وہ دولت مجھے بولنے تو دے, سر وہ وہاں سے نکل چکے ہیں, 10 پیسے چلے گئے. ان کی جو اندر خانے مفاہمت ہے نا, ان کی جو اندر خانے مفاہمت ہے, ایک منٹ میرین صاحب, ان کی جو اندر خانے مفاہمت ہے وہ آپ نے کھا لی ہے, اس کی ایک مثال یہ ہے کہ رحمان ملک صاحب, نہیں کہ رحمان ملک صاحب اب آ کے دستاویزات لائے, نہیں بالکل اچھی صحیح دستاویز, لیکن 2 سال پہلے کیوں نہیں کیا, 3 سال پہلے, یہ اندر سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, یہ دونوں پارٹیاں جو ہے یہ اسٹیٹس کو کی پارٹیاں ہیں, ایک دوسرے کی کرپشن کو چھپاتی ہیں. اب یہ نئے عجیب لفظ نہیں رہے, یہ اسٹیٹس کو کی پارٹی ہے, یہ ایک دوسرے کو اسٹیٹس کو کی پارٹیز اگر یہ دونوں ہیں تو پھر عوام کو شاید لگتا ہے کہ کچھ عرصے سے ویسے ہی بے وقوف بنایا جا رہا ہے, اور لوگ بھی ویسے ہی بے وقوف بن رہے ہیں, جو آئینی بحران اس وقت پیدا ہو گیا, اپوزیشن کہہ رہی ہے یا دیگر سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں, تو اس پہ نیکسٹ کیا ہوگا, کیا واقعی ہی گیلانی صاحب جا رہے ہیں یا اپیل کے بعد ہی ان کے جو فائنل فیصلہ ہوگا اس پہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے, اس پہ بات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد.